إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. گزشتہ جمعہ کو دنیاوی 8 ایسی چیزیں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی آیت کے اندر سورہ آل عمران کے 14 نمبر کی آیت، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی 8 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن 8 چیزوں کو کے ذریعہ سے اس دنیا کو مزین کیا گیا اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے دنیاوی اعتبار سے، یعنی شیطان کے طرف سے وہ چیزیں مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، سجا سوار کر کے اس کو ڈیکوریٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے، اس کو پروسا گیا تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، لوگ اس کی طرف مائل ہوں، لوگوں کے لیے وہ جاذب نظر بنے اور لوگ شریعت اور دین کو ترک کر کے دنیاوی رنگینیوں میں اپنے آپ کو محو کر دے اور دنیا میں کھو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات، خواہشات کو اور شہوتوں کو مزین کر کے دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ حب الشہوات کا پھر تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا من النساء والبنین، عورتیں جو اس دنیا میں
فتنے اور فساد کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جب ہم مطالعہ کریں گے، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ عورتوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن عورتیں فتنہ اس وقت بنیں گی جب ہم غلط طریقے سے عورتوں کے طرف انٹریکٹ ہوں گے، مائل ہوں گے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے غیر شرعی طریقے سے، تب وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، معاشرے کے لیے اور تمام امت کے لیے فتنہ بنے گا۔ کیونکہ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کا سامان، دنیا کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے پرووائڈ کیا ہے، ہمارے لیے ڈیکوریٹ کیا ہے، ہمارے لیے سجایا اور سنوارا ہے، انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے تاکہ اس سے فائدہ حاصل کیا جائے، دنیاوی زندگی کو آسان اور فلیکسیبل طور پر چلانے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے، ہمارے لیے اللہ نے بنائے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں جتنی بھی فائدہ حاصل کرنے کی چیزیں ہیں اس میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نیک اور صالح عورت۔ نیک اور صالح عورت زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ اگر عورتیں نیک اور صالح ہوں تو وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے اس کے گھر کا ماحول اچھا رہے، ان کے اولاد نیک اور صالح رہے، ان کے اولاد بہت ویل مینر اور اچھا سویلائزڈ اور مہذب اور مکرم، اچھے انداز میں زندگی گزارنے والا بنے، ہر ممکن کوشش کرتی۔ لیکن اگر عورت خود دیندار نہ ہو، عورت دین اور شریعت سے خود شغف رکھنے والی نہ ہو، تو پھر معاملات جو ہیں وہ گھر سے لے کر کے باہر تک سارے کے سارے بگڑے ہوئے رہتے، معاملات سب پریشان کن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کو چھوڑے جا رہا ہوں، دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اس دنیا کی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نیک اور صالح عورت۔ نیک اور صالح عورت ہمارے گھر کو، ہمارے گھر کے ماحول کو، بچوں کی تربیت کو، پرورش کو اتنا بہتر بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ مثال بن جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز اس دنیا کی جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والبنین، لڑکے، اولاد، اور اولاد کے اندر بھی لڑکے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، کیونکہ مینٹیلٹی ایسی ہے معاشرے کے اندر بنی ہوئی، ابھی بہت سارے چینجز آ رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس طریقے سے لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، لیٹریٹ بن رہے ہیں، تو معاشرے کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے۔ پہلے جیسا معاشرہ اور پہلے جیسی مینٹیلٹی اور ذہنیت لوگوں کی نہیں رہ گئی کہ لڑکیاں عار اور شرم کا ذریعہ ہے، لڑکیوں کے ذریعہ سے ہم جھک جاتے ہیں۔ اب سارے معاملات بدل رہے، اور شریعت اسلامیہ نے آج سے 1500 سال پہلے عورتوں کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا، برابر لا کر کے اعمال کے اندر من عمل صالحا من ذکر و انثی، اللہ نے کہا، آیت نازل کیا، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے گا اس کو برابر اجر و ثواب ملے، ایکویلٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر مردوں کا مقام عورتوں سے زیادہ بلند ہے، وہ اللہ رب العالمین نے جہاں مقام بلند رکھا ہے وہاں ان کا مقام بلند ہے۔ گھر کے ذمہ داری عورتوں کے اوپر ہے، گھر کی ملکہ عورتیں ہیں، پرورش اور تربیت کے لیے عورتوں کا آگے رہنا ضروری ہے، اور گھر کے جو باہر کے معاملات ہیں اس کا حاکم اللہ رب العالمین نے مردوں کو بنائے۔
تو جہاں جو مقام اللہ رب العالمین نے جس کو دیا ہے وہ مقام سمجھ کر کے اس کو عمل میں لانا، یہی ایک مومن اور مسلمان کی شان ہے اور علامت ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس کا غلط انٹرپریٹیشن کرنا، اس کی غلط تشریح کرنا، اس کا غلط مفہوم لوگوں کے اندر رائج کرنا یا سمجھنا، یہ بہت ہی غلط بات۔ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورتوں پر ظالم بن کر کے ان کے اوپر اپنا کنٹرول لے، ظلم کرنے والا بن کر کے لے، بلکہ وہ اچھا مومن اور مسلمان بن کر کے اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرنے والا، ان کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کو سمجھنے والا، ان کے ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا بنے، ہر طرح سے ان کی مدد کرنے والا۔ یہ مفہوم ہے، اور اگر اس کا مفہوم غلط لے کر کے کہ نہیں عورت کا مقام بہت ہی نیچے ہے اور اس کو پیروں کی جوتی سمجھا جائے، تو یہ کنسپٹ جو ہے شریعت اسلامیہ نے کبھی بھی عورتوں کے تعلق سے، آپ پورے مذاہب کا مطالعہ کریں، پورے مذاہب اور ادیان کو پڑھیں، ان کے اوراق کو کھنگالیں، تو معلوم ہوگا کہ جتنا مقام اور مرتبہ اور اسٹیٹس عورتوں کا اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی مذاہب نے اتنا اسٹیٹس عورتوں کا نہیں رکھا، ان کے حقوق اور رائٹس کو نہیں دیا۔ چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ روم ہو، چاہے وہ فارس ہو، جو پرانے سویلائزیشنز اور تہذیبیں جو چلی آ رہی ہیں، جو انڈین ہسٹری میں، ورلڈ ہسٹری میں جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان سارے لوگوں نے عورتوں کے حقوق کو اور رائٹس کو پامال کیا ہے اور اس کو خراب کیا ہے اور اس کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، لیکن شریعت اسلام نے عورتوں کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو اس دنیا میں فتنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو، نیک عورتوں کو، جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی، اپنے والدین کا کہنا ماننے والی، اپنے گود میں پلنے والے بچے کی صحیح تربیت کرنے والی، اور سماج اور سوسائٹی کے اندر پردے کا لحاظ کرنے والی اور شریعت اسلامیہ کے قوانین و ضوابط پر عمل کرنے والی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہو جائیں گی۔ صحیح روایت۔ 4 خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے بتلائے، 4 خوبیاں جو اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوگی، پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کرنے والی ہوگی، روزہ رکھنے والی ہوگی، اور اپنے عزت و عفت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ داخل ہو جائے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو کہا کہ یہ فتنہ ہے اور یہ برائی کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر غلط طریقے سے ان کے پاس جایا جائے، انٹریکٹ ہوا جائے ان کی طرف، تو وہیں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ان کے لیے فرمایا ہے کہ یہ اگر ایماندار ہیں اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہے اور دیندار ہے، نمازی ہے، روزہ رکھنے والی ہے اور شوہر کا کہنا ماننے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے جس دروازے سے یہ چاہیں گے ان کو داخلہ دے گا اللہ رب العالمین۔ والقناطیر المقنطرہ، قناطیر المقنطرہ مفسرین اکرام نے الگ الگ تفاسیر اس کے پیش کی ہے۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام طبری رحمہ اللہ نے، ان کے علاوہ دوسرے جو مفسرین اکرام ہیں، بہت اختلاف پایا جاتا ہے اس کی تفسیر کے اندر، لیکن اس کا ایک سب سے جو عام فہم معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ مال و دولت، مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس کو سجا سوار کر کے آج ہر کسی کے کو یہ پیشن لگا ہوا ہے مال و دولت کمانے کا، مال و دولت جمع کرنے کا، مال و دولت بٹورنے کا، مال و دولت کا انبار لگانے کا۔ ساری زندگی ہماری اور عمر اسی میں صرف ہو رہی، صرف دولت جمع کرنے۔
اور مرنے کے بعد یہاں سے جب ہم جاتے ہیں تو دولت کے نام پر کیا ملتا ہے؟ وہ سفید لباس جو سارے غریب اور امیر سارے لوگوں کو پہنایا جاتا ہے، اور جو لوگ لاکھوں روپے کے گدوں پر اور بیڈ پر سوتے ہیں وہ کہاں سوتے ہیں آخر میں؟ اسی مٹی میں۔ سونے کا فرش ان کے لیے نہیں بنایا جاتا، سونے کی قبر ان کے لیے تیار نہیں کیا جاتا، عالیشان قبر نہیں بنایا جاتا مزین کر کے۔ وہ امیر اور غریب سارے اسی مٹی میں لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، اور اسی تاریک گھر میں وہ اس کے بعد کی زندگی کی ابتدا اور شروعات کرتے ہیں، اور معاملہ وہیں سارا کا سارا جو دنیا میں ہم نے دولت کمائی، دنیا میں جو ہم نے اپنی زندگی اور عمر کو صرف کیا، اللہ نے کہا کہ زینا للناس، لوگوں کے لیے اس کو مزین کر کے ڈیکوریٹ کر کے شیطان نے لوگوں کے سامنے دنیا میں پیش کر دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا یہی دولت کے پیچھے بھاگ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ مجھے لوگ تم سے اتنا ڈر شرک سے نہیں ہے جتنا ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے قریب مال و دولت کے دروازے کو تمہارے اوپر کھول دے گا، دولت کی بہت کثرت ہوگی، اور لوگ دولت کے چکر میں اپنے دین کو کیا کریں گے؟ ترک کر دیں گے۔ آج معاملہ ہمارے نگاہوں کے سامنے، تجارت کے چکر میں ہم نمازیں ضائع کرتے ہیں، بزنس اور تجارت کے چکر میں جمعہ کے روز جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے سے پہلے امام کے منبر پر آنے سے پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھتا ہے اور حاضر ہوتا ہے، فقربہ بقرہ فقربہ بدنا فقربہ بیضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگرائز کر کے بتلا دیا ہے کہ جو سب سے پہلے آئے گا اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا جمعہ کے دن، اس کے بعد جو آئے گا گائے قربان کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد جو آئے گا بکرے قربان کرنے کا ثواب ملے گا، اور سب سے آخر لمحے میں اذان کے بالکل قریب آ کر کے مسجد میں بیٹھے گا جمعہ کے دن تو اس کو اللہ کے راستے میں ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب، سب سے کمتر، سب سے نچلا درجہ۔ اب ہم کون سی کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھیں گے یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمیں آبزرو کرنا ہے، یہ ہمیں مشاہدہ کرنا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ کے فرمان کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دیا جائے تو سارا کام کاج، کاروبار، تجارت، لین دین چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کو یاد کرنے کے لیے اب دوڑ پڑو، نکل پڑو۔ لیکن ہمارا معاملہ، قرآن کی آیت، اللہ کا فرمان ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان سے پہلے جمعہ کے دن جو بھی آئے گا فرشتے دروازے پر رجسٹر لے کر کے ان کا نام اندراج کرتے اور لکھتے ہیں کہ کون آیا، اس کا ثواب یہ ہے، اس کا ثواب یہ ہے۔ لیکن ہمارے نگاہوں میں، ہماری نظر میں دولت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم آخری لمحے تک اپنے گراہکوں کو کیا کرتے ہیں؟ فیس کرتے ہیں، ان سے لین دین کرتے ہیں، ان سے تجارت کی باتیں، یہاں تک کہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے، نمازوں کا نکل جاتا ہے، لیکن ہم لین دین اور تجارت بند۔ ہم کیسے مسلمان؟ ہمارا ایمانی اسٹیٹس کیسا ہے؟ ہماری اسلامی غیرت کیسی ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ساری چیزوں کو ہم الگ ہٹا کر کے دنیاوی زندگی میں اتنے محو ہو گئے ہیں، مال و دولت کی اتنی محبت اور چاہت ہمارے دلوں میں آ گئی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کہا کہ لوگوں کے دلوں میں مال و دولت کی محبت بیٹھ گئی ہے، گھر کر گئی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس لیے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تیار نہیں، اللہ کے بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، جمعہ کے دن آ کر کے ہم سر فہرست پہلے صف میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے گر گرانے، رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، انتظار کرتے ہیں خطبہ جمعہ ختم کب ہوگا، اقامت کب کہی جائے گی، تب ہم مسجد کی دہلیز پلان کر کے مسجد کے اندر آتے ہیں۔ پنجگانہ نمازوں کا معاملہ بہت ہی الگ ہے،
पंजगाना नमाजों के बारे में अवेयरनेस हमारे अंदर अब तक नहीं आया। 2 साल 3 साल से मुसीबत और परेशानियों में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है और परेशानी और मुसीबतें आ ही रही है। दूसरे एतबार से मुसलमानों के ऊपर परेशानियां मुसलसल रह रही है, लेकिन हमारा रवैया, हमारा अमल और हमारा कैरेक्टर वो जो 2 साल 3 साल पहले था, आज भी हम दुनिया में वैसे ही मगन और मस्त हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होने की कोशिश नहीं कर रहे। आज भी हमारा तरीका वही है, नमाजों को ज़ाय करना, नमाजों को छोड़ना, नमाजों को अपने वक्त पर पढ़ना, अपने एतबार से पढ़ना, वैसा ही मामला हमारा बना। अल्लाह तबारक वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, मालो दौलत को मुज़य्यन बना करके शैतान ने लोगों के सामने पेश कर दिया है और हम लोग उसी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं कि कहाँ से मालो दौलत कमाई जाए, कहाँ से मालो दौलत आए, कहाँ से जायदाद आए। लेकिन मरने के बाद हमारे दोनों हाथ वैसे खाली होते। जिस्म का कपड़ा भी इस दुनिया के अंदर जो हमारे पैसों के खरीदा हुआ रहता वो भी निकाल दिया जाता। जब लोग हमें नहला करके और कफन में लपेट करके सफेद, जब हमारे आखिरी सफर में हमारे जनाजे को उठा करके, हमारे नाश को उठा करके ले करके जाते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं हो। हम मोहताज होते हैं 4 लोगों के जो अपने कंधों पर हमें उठा करके हमारे आखिरी मंजिल और मकाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं, हम दुनिया के बारे में सोचते। आराम कैसे हासिल किया जाए, लग्जरियस जिंदगी कैसे गुजारी जाए, डिलक्स जिंदगी कैसे गुजारी जाए, हाई प्रोफाइल सोसाइटी मेंटेन कैसे किया जाए, अच्छे से अच्छा लिबास कैसे ज़ेब तन किया जाए। लेकिन वो आखिरी सफर जिसमें हम 4 लोगों के मोहताज होते हैं, वो हमें अपने कंधों पर उठा करके हमारे आखिरी मंजिल तक और मकाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। हमारी सारी दौलत, हमारे सोने, हमारी चांदियां, हमारे रुपए, हमारे पैसे, हमारी जमीनें, हमारी बिल्डिंगें और हमारे प्लॉट सब धरे के धरे रह जाते। हमारे साथ कोई चलता है, हमारे पीछे पीछे कोई आता है, कोई एक लम्हा भी साथ दे दे कब्र के अंदर, जो हमने मालो दौलत जमा किया वो आकर के हमारे कब्र को मुनव्वर कर दे। हमने औलादे अपने पीछे जो छोड़ी है, वो कब्र की अंधेरी और तारीक रात में आकर के एक रात हमारा साथ दे दे। हमारी बीवी जो हमारे पल भर का, हर लम्हे का साथी होती है, सुख और दुख का साथी, वो बीवी एक रात हमारे साथ कब्र में आकर के गुजार ले। वो औलादे जिनके लिए हम अपनी पूरी उम्र सर्फ कर देते हैं, जिनकी परवरिश में, जिनकी तरबियत में, जिनकी जवानी में, जिनकी तालीम और ताल्लुम में हम अपनी पूरी दौलत सर्फ कर देते हैं, वो औलाद चाहे बेटा चाहे बेटी एक रात हमारे साथ कब्र में आकर के गुजार ले। एक रात, पूरी रात नहीं, सिर्फ कुछ लम्हा रात का हमारे साथ मरने के साथ साथ जब हम दफन किए जाते हैं आकर के लेट जाए, सो जाए कि मेरे अब्बा पूरी जिंदगी उन्होंने दौलत हमारे ऊपर सर्फ कर दिया, पूरी जवानी हमारे ऊपर लगा दिया, बुढ़ापे में भी हमारी फिक्र करते थे। हम अपने अब्बा के साथ एक वक्त गुजार ले, एक लम्हा गुजार ले कब्र के अंदर। कोई ऐसी औलाद है? आज तक ऐसा वाकया हमने सुना, आज तक ऐसा वाकया हमने देखा, कभी ऐसा मामला हमारे आंखों के सामने आया? प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जितने भी जराए हैं, कभी हमने ऐसी खबर सुनी कि कोई औलाद अपने बाप के साथ, अपने माँ के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बीवी के साथ, बीवी अपने शौहर के साथ, भाई अपने बहन या बहन अपने भाई के साथ एक रात का सहारा बना हो कब्र के अंदर? कोई भी एक मामला। हम तो पूरी जिंदगी सर्व करते हैं, हम तो पूरी जिंदगी लगाते हैं, अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं, लेकिन मामला क्या हो? हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी की? हमने आखिरत के बारे में क्या सोचा? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़यामत के बाद का मंजर, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम। हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, मालो दौलत में उलझ गए, औलाद में उलझ गए, बीवी बच्चों में उलझ गए, तिजारत और कारोबार में उलझ गए, ज़मीन और जायदाद ने हमको गाफिल कर दिया अल्लाह के दीन से, अल्लाह की शरीयत से, रब के सामने झुकने से। लेकिन मरने के बाद जब हम जाएंगे अपने परवरदिगार के सामने,
वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रऊसिहिम इंदा रब्बिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आप देखेंगे मुजरिमों को, गुनहगारों को, जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ करके रख लिया था, जिनको ऐसा एहसास होता था कि वो इस दुनिया से मर करके जाने वाले नहीं, इस दुनिया से मर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाजिर होने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने कहा ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। जितनी चीजों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, औरतों का, बेटों का, सोने चांदी का, माल और दौलत का, खेतियों का, जानवरों का, घोड़ों का, ये सारी चीजें क्या है? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल्लाह ने कहा ये तो दुनिया के फायदा हासिल करने के सामान है, आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में और नज़र में। हम जितने बड़े बिलियनर बन जाएं, जितने बड़े मालो दौलत के मालिक बन जाए, जितनी जायदादें हमारे नाम पर लिखवा ली जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में तो सिर्फ आमाल, तक़वा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह से डरने वाले हैं अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छे हैं, अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, अल्लाह की निगाह में सबसे मुकर्रम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से, गुनाहों से अपने आप को बचाने वाले हैं। रब्बुल आलमीन हमारा अपने बाजुओं को फैला करके हमारा इस्तिक़बाल करेगा और जन्नत के फरिश्ते हमारा सलाम करके इस्तिक़बाल करेंगे अगर हम अल्लाह से डरने वाले। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मालो दौलत कोई हैसियत नहीं रखती, जमीन और जायदाद हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां मुकर्रब नहीं बना सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत किया था सहाबा इकराम ने, अल्लाह के रसूल, माल दौलत जिसको अल्लाह ने दिया है वो लोग तो हमसे अमल में आगे बढ़ जाते हैं, सदका खैरात करके, ज़कात करके, हमें भी कोई ऐसी चीज़ बताइए कि हम भी उनसे नेकियों में, खैर में, भलाई में बराबर पहुंच जाए। हमारे पास तो मालो दौलत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तस्बीहात पढ़ा करो, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तुम्हें उनके सदक़ात और ज़कात के बराबर नेकियों में ला करके खड़ा कर देंगे। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे मालो दौलत की हैसियत यही समझ में आ गई। अल्लाह का जिक्र, सुबहान अल्लाह, कितना वक्त लगेगा बोलने में, अल्हम्दुलिल्लाह कितना वक्त लगा, कितना वक्त सर्फ हुआ, अल्लाहु अकबर, एक एक अल्फाज अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हम ज़कात और सदक़ात करने वाले लोगों की बराबरी में आते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम। मालो दौलत की क्या हैसियत, मालो दौलत की क्या हैसियत और वक़ात है? अल्लाह की निगाह में इसकी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह की निगाह और नज़र में इसकी कोई वक़ात और कीमत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनियावी सामान फ़ायदे का है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इससे बेहतर चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इससे अच्छी चीज़ है, इससे अच्छा मकाम है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो इस दुनिया को दारे अमल समझने वाले हैं, जो इस दुनिया को आखिरत की तैयारी की आमाजगाह समझने वाले हैं, जो इस दुनिया के ज़रिए से अपने परवरदिगार को खुश और राज़ी करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बेहतरीन मकाम और मर्तबा, बेहतरीन मकाम और मर्तबा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरा व रिज़वानुम मिनल्लाह। उसके मुकाबले में अल्लाह के यहाँ क्या है? दुनिया में फितने हैं, दुनिया में आजमाइश है, दुनिया में गुनाह है, दुनिया में बुराई है, दुनिया में जुल्म और ज़्यादती है। और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कहा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा। अल्लाह के यहाँ ऐसी जन्नतें हैं जिसके नीचे से नहरें जारी हैं। और नहरें भी कैसी? दूध की नहर अलग बह रही है, शहद की नहर अलग जारी है, पानी साफ और शफाफ है अलग बह रहा है, और शराब की नहर अलग जारी। वाज़वाजुम मुतहहरा, और अल्लाह के यहाँ क्या है? नेक बीवियाँ, नेक और सालेह बीवियाँ हैं।
अज़वाजुम मुतहरा, ये बड़ी दौलत है, ये जन्नत में मिलने वाली, आखिरत के बाद की जिंदगी में हमारे हिस्से में आने वाली है। व रिज़वानुम मिनल्लाह, और अल्लाह की रज़ा। हदीस सुनाया था मैंने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परवरदिगार जन्नतियों से पूछेगा और वो कहेगा कि ऐ जन्नत के लोगों, जन्नतियों बताओ तुम्हें और क्या चीज़ चाहिए, कोई कमी है, किसी और चीज़ की ख्वाहिश है तुम्हें? जन्नती कहेंगे अल्लाह बिन मांगे तूने सारी नेमतों से नवाज दिया है, अब किसी चीज़ की ख्वाहिश बाकी नहीं रही, अब और कोई चीज़ नहीं चाहिए अल्लाह, ये काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा नहीं, एक चीज़ अभी है, बाकी है जो मैंने तुमको अता नहीं किया। फिर अल्लाह कहेगा कि जन्नतियों सुनो, आज तुम्हारा परवरदिगार तुमसे राज़ी हो गया और आज के बाद तुम्हारा परवरदिगार कभी तुमसे नाराज़ नहीं होगा। ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी नेमत है, जिसके हुसूल के लिए इस दुनिया में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह को ज़िक्र व अस्कार करना, रब के सामने अपनी पेशानी को झुकाना, अल्लाह के अहकाम पर अमल करना, अल्लाह के फ़राइज़ की पाबंदी करना और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत पर हू बहू वैसे ही अमल करना, बनावटी नहीं जो दुनिया वालों ने बना करके, सजा करके, संवार करके और उसको मसलकों में बांट करके शरीयत इस्लामिया के परख्चे उड़ा दिए हैं। ऐसा दीन नहीं, ऐसी शरीयत नहीं, वो शरीयत मा उन्ज़िला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, वो दीन और शरीयत हमें अल्लाह के यहाँ आखिरत में कामयाबी दिलाने वाली। बनावटी दीन नहीं जिसमें सारी चीज़ें बनावटी है, पढ़ने पढ़ाने की चीज़ भी बनावटी, इबादत की चीज़ भी बनावटी और दुनिया में दिखाने की चीज़ भी सारी चीज़ें बनावट वाली। तो बनावटी दीन नहीं अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल, वो दीन जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के, वो खालिस दीन, खालिस दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को चाहिए। वो अल्लाह तबारक व तआला पसंद करने वाला, उसको अल्लाह तबारक व तआला एक्सेप्ट करने वाला और शर्फ़े कबूलियत बख्शने वाला। तो जब मुजरिमों को आप देखेंगे, लौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, हम तो दुनिया में ऐश कर रहे हैं, हराम का भी आने दो, हलाल का भी आने दो, जायज़ भी आता रहे, नाजायज़ भी आता रहे, गसब किया हुआ भी आता रहे, छीना हुआ भी आता रहे, जुल्म और ज़्यादती किया हुआ भी आता रहे। दुनिया में तो सारी चीज़ें चल रही, लेकिन आखिरत में ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली। आखिरत में ताकत आजमाई नहीं चलने वाली। अल्लाह कहेगा ऐनल जब्बारून, कहाँ है जुल्म और ज़्यादती करने वाले, कहाँ है ताकत का मुज़ाहिरा करने वाले, कहाँ है ज़्यादा तादाद दिखाने वाले? आज किसी की चलने वाली नहीं, आज सारे लोग सुनेंगे और परवरदिगार फैसला करेगा। अल्लाह आज भी बोल सकता, आज भी गिरफ्त कर सकता, लेकिन अल्लाह मोहलत दे रहा, अमहिलहुम रुवैदा, अल्लाह ढील देता जा रहा है, जिंदगी गुजारो गुजारो, अल्लाह मोहलत दे रहा है सिराते मुस्तकीम की तरफ लौटने का, फिर आने का। लेकिन हमारी अफसोस की बात हमारे लिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सही दीन को समझ, हम दुनिया में महव हैं, खोए हुए हैं, मालो दौलत को, दुनियावी चीज़ों को अपना सब कुछ समझे हुए हैं और इसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चल रहे हैं। घोड़े हो, खेतियाँ हो, वो सारी चीज़ें हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल करने वाली हैं अगर हमने उनको पूरी दुनिया समझ लिया, अगर हमने उनको अहमियत दे दी। अहमियत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अहमियत तो अल्लाह के दीन और शरीयत की है। फिर जिन लोगों ने इस दुनिया में अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारा, आखिरत में उनका क्या मामला होगा अल्लाह ने खुद कुरान हकीम के अंदर सूरह सजदा में बयान कर दिया। कि मुजरिमों को आप देखेंगे अपने सरों को झुकाए हुए अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे, नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, सरों को झुकाए हुए जैसे मुजरिम खड़े होते हैं, जैसे गुनहगार खड़े होते हैं। क़यामत में मुजरिम अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए हुए खड़े हों।
ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ ہمیں مہلت دے دے، اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار اور بھیج دے، اے اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا، سمجھنے والا، عقل مند بنا دے، اللہ ہم پھر دنیا میں جا کر کے تیری عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ فرجعنا نعمل صالحا، اے پروردگار پھر ایک بار دنیا میں زندگی عطا کر دے، اے پروردگار پھر ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دے، ہم تیری عبادت کرنے والے، تیرے سامنے جھکنے والے، تیرے سامنے سجدہ کرنے والے، تیرے راستے میں خرچ کرنے والے، تیرے راستے میں بانٹنے والے بنیں گے۔ اللہ کہے گا نہیں، اللہ کہے گا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو سارے دنیا والوں کو، سارے انسانوں کو اور جناتوں کو کیا کرتے؟ ایمان والا بنا دے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ چاہے گا تو سارے لوگوں کو ایمان والا نہیں بنا سکتا، اللہ چاہے گا تو سارے جنوں اور انسانوں کو ہدایت یافتہ نہیں بنا دے گا، اللہ چاہے گا تو شرک اور ضلالت میں گمراہ لوگوں کو اللہ صراط مستقیم پر نہیں لا سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو جو لوگ غلط دین کی تبلیغ اور ترویج کر رہے ہیں، غلط دین لوگوں کو اندر اور معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، کہ اللہ چاہے گا تو انہیں ہدایت نہیں دے سکتا؟ کہ اللہ چاہے گا تو انہیں غلط بیانی سے نہیں روک سکتا؟ اللہ چاہے گا تو انہیں غلط شریعت کی تبلیغ کرنے سے نہیں روک سکتا؟ روک سکتا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہیں تو ہر نفس کو ہدایت یافتہ بنا دے، ایمان والا بنا دے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن جو وعدہ میں نے کیا ہے جنت اور جہنم سے کہ ہم ضرور بضرور جہنم کو اور جنت کو بھریں گے، جنت کو فرما برداروں سے اور جہنم کو نافرمانوں سے، اس وعدے کے لیے ہم رکے ہوئے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مجرموں کی طرح پیش ہوں گے، مجرم بن کر کے جائیں گے اللہ کے سامنے، اپنے سامنے جائیں گے تو اپنی گردنوں کو مجرموں کی طرح جھکا کر کے رکھیں گے، یا پھر خوش و خرم ہو کر کے لوگوں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہمارا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا ہے، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میرا پروردگار مجھ سے خوش اور راضی ہو گیا، میرے پروردگار نے دنیا میں زندگی میں اعمال کا بدلہ نیکیوں کا بدلہ دیا ہے، اور اللہ نے مجھے جنت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ حاصل دے دیا ہے، اللہ نے مجھے چن لیا ہے جنت کے لیے۔ ہم کہیں کیا بننا چاہتے؟ ہم اللہ کے سامنے کون سی شکل لے کر کے جانا چاہتے ہیں؟ وہ چہرہ جو مرجھایا ہوا، پزمردہ، مجرموں کی طرح جھکا ہوا سیاہ چہرہ لے کر اپنے پروردگار کے سامنے جانا چاہتے ہیں، یا چمکتا دمکتا چہرہ اور نورانی چہرہ، خوش و خرم چہرہ جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا محتاج تھا، اللہ نے اس کو نور عطا کیا، اللہ نے اس کے اوپر رحمتیں نازل کی، اور وہ چمکتا دمکتا چہرہ بن گیا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اللہ نے کہا کہ چمکتا دمکتا چہرہ بعض لوگوں کا ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ کے مطابق زندگی گزارا، رب العالمین کے فرمان پر عمل کیا، اللہ جو نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کر کے بھیجا، اس شریعت پر ہو بہو عمل کیا، بناوٹی دین اور شریعت کو اپنے آس پاس بھٹکنے نہیں دیا، اللہ اس پہ کامیابی عطا کرے۔ تو ہم اس زندگی کو اپنائیں جو زندگی اللہ نے ہمیں آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے دیا ہے، اور جو دنیا میں رنگینیاں ہیں اور یہ جو چیزیں ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے دین سے روکنے کے لیے، اللہ کے شریعت سے روکنے کے لیے، رب العالمین کے سے غافل کرنے کے لیے ہے۔ ہم اللہ کے واسطے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم مال و دولت اتنا ہی کمائیں جتنی کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں مسکینوں کی مدد کریں، بیواؤں کی یتیموں کی خبرگیری کریں، غریب مسلمان لڑکیوں کی شادی بیاہ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور مسلمانوں کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے قدم مضبوط ہو، بزنس میں ہو، تجارت میں ہو، کاروبار میں ہو، جس اعتبار سے ہو، ہم اپنی کمیونٹی کو استحکام دینے کی کوشش کریں۔ آپ سوچ نہیں سکتے زکوٰۃ کا معاملہ اتنا اچھا اسلام کے اندر ہے۔ کوکن میں کچھ سال پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا دبئی کے اندر، مرنے کے بعد خبر اخبار میں آیا کہ یہ ہندوستان میں 72 کروڑ روپے سالانہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور وہ دوسرے نمبر کے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہندوستان کے اندر 72 کروڑ۔
آپ سوچ نہیں سکتے کتنی دولت اللہ نے ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو عطا کیا، لیکن وہ سسٹمیٹک طریقے سے اس کو ہم رائج نہیں کرتے. ہم تو غریبی میں سب سے پیچھے. آج ہندوستان کے اندر انالیسس کیا گیا ہے، تجزیہ نکالا گیا ہے، بھیک مانگنے والے ہر بھیک مانگوں میں چوتھا مسلمان. آپ سوچ نہیں سکتے، بھیک مانگنے والوں میں ہندوستان کے اندر ہر چوتھا بھیکاری جو ہے وہ مسلمان ہے. اس سے زیادہ افسوس کی بات اور ہمارے لیے، جو قوم کبھی دوسروں کو عطا کرنے والی تھی، جو قوم کبھی غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والی تھی، جو قوم بستیوں کو بسانے والی تھی، آج وہ قوم بھیک منگوں کی طرح مسجدوں اور چوراہوں کے باہر کٹورا لے کر کے کھڑی ہے. اس سے زیادہ امت اسلامیہ کے لیے افسوس کی بات اور کوئی نہیں ہوگی. اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین ہم مسلمانوں کو منظم ہو کر کے سسٹمیٹک طریقے سے زکوٰۃ کے پیسوں کو استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما اور شعور عنایت فرما. الہ العالمین ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے. الہ العالمین تو نے اپنے حبیب پر جو خالص دین اور شریعت نازل کیا ہے، پورے امت اسلامیہ کو اس خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. الہ العالمین امت اسلامیہ کو شرک سے، بدعت سے، ضلالت سے، گمراہی سے، بناوٹی دین سے اور بناوٹی لوگوں سے اللہ حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے عقیدے کی، ایمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. الہ العالمین ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے. ایمان والے کی مال، دولت، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں تیرے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له